بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو یور اون چینل اردو سٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول قلندر ذات کا اگلا حصہ۔ تاہم اگلے ہی لمحے میری نگاہوں میں مہر خدا بخش کا چہرہ گھوم گیا۔ یہ جو وسوسہ میرے دماغ میں آیا تھا ایک دم سے ختم ہو کر رہ گیا۔ دلجیت، میں نہیں جانتا کہ تم اس گروہ میں کیا اہمیت رکھتی ہو اور کن لوگوں سے تمہارا تعلق ہے، لیکن میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹ کر بولی، غلط مت سوچو، میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، ایک معمولی سی کارکن ہوں۔ مجھے یہ ساری معلومات دی گئی ہے اور وہ بھی فقط جلندر کی حد تک۔ یہاں کام مکمل ہوتے ہی ممکن ہے ہم دوبارہ نہ مل پائیں، اس لیے جو بھی ٹاسک دیا جاتا ہے اسے مکمل کرنا ہے۔ باقی فقط 4 دن رہتے ہیں، ان میں کیا کرنا ہے میں نے پوچھا۔ یہ آج شام پتہ چلے گا۔ اس وقت کے لیے تم آرام کر سکتے ہو یا پھر چاہو تو میرے ساتھ وقت گزار سکتے ہو کہ تم مجھے جیت چکے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے کہکا لگا دیا۔ میں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ اس کے پاس سے اٹھنے لگا تو وہ بولی، اب بھی کچھ دیر بیٹھو، میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتی ہوں، لیکن چلو پہلے کچھ کھا پی لیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دیوار کے ساتھ لگا بٹن دبایا، پھر لیپ ٹاپ پر دیکھتے ہوئے بولی، کیا لوگے؟ جو بھی، میں نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دی اور بولی، کاش میں تیرے ساتھ بہت سارا وقت گزار سکتی۔ اس کے یوں کہنے پر میں مسکرا دیا۔ پولیس چیف کے کمرے میں کافی سارے لوگ موجود تھے۔ جسپال سنگھ کا خون اس وقت کھولنے لگا جب اس نے اپنے سے کچھ فاصلے پر روندر سنگھ کو دیکھا۔ چہرے سے انتہائی متین اور سنجیدہ دکھائی دینے والا اپنے باطن میں کیسی خباثت رکھتا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس کے ساتھ کیشو مہرا، دلبیر سنگھ اور ہرپریت تھے۔ ایک بندہ جو آتاشی تھا وہ سفارت خانے کی طرف سے وہاں موجود تھا۔ اس کے علاوہ وہاں چند اور لوگ بھی موجود تھے، ان کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا۔ کافی دیر سے بحث و تمہیس جاری تھی، دونوں طرف کا موقف سن لیا گیا تھا۔ تبھی چند لمحے کی خاموشی کے بعد چیف نے جسپال کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، جسپال سنگھ جی، آپ نے کہا کہ آپ کو اغوا کر لیا گیا، لیکن اب تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو کہاں سے اغوا کیا گیا، جبکہ آپ کے شواہد چندی گڑھ میں پائے گئے ہیں، جہاں جسپیر سنگھ کے شاپنگ مال کے CCTV کیمرے میں ویڈیو ہے آپ کی۔ کیا اس کی وضاحت کریں گے آپ؟ مجھے اوگی اور جلندر کے درمیان اغوا کیا گیا، یہ اسی دن کا واقعہ ہے جس دن بلجیت سنگھ نے حویلی جلائی تھی اور میرا اس سے آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ اتنے دن تک میں انہی اغوا کاروں کے قبضے میں رہا، جسپال سنگھ نے انتہائی متانت سے جواب دیا۔ اور CCTV کیمرے، اس میں آپ کے شواہد؟ چیف نے پوچھا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، جسپال نے واضح انداز میں کہا۔ آپ کو یہ یقین کیوں ہے کہ اغوا کار روندر سنگھ جی کے لوگ تھے؟ اس نے پوچھا، اور اپنے طور پر نہ جانے کون کون سی باتیں اگلوانا چاہتے تھے جو ساری کی ساری روندر سنگھ اور رنویر سنگھ انسپیکٹر سے متعلق تھیں۔ اس نے پرسکون انداز میں کہا، تو آپ چندی گڑھ نہیں گئے؟ اس نے پھر پوچھا۔ میں تو نہیں گیا، اغوا کار مجھے کئی جگہوں پر لیے پھرتے رہے ہیں، میں تو بھارت کے بارے میں اتنا نہیں جانتا، باقی رب جانے۔ اس نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا تو کیشو مہرا نے تحمل سے مطلع کیا۔ دیکھیں جی، اس دوپہر جب بھی معلوم ہوا کہ اوگی میں لڑائی ہو گئی ہے، میں جلندر سے اوگی گیا۔ راستے میں ہمیں جسپال کی گاڑی ملی، میں نے اسی دن اوگی چوکی تھانے میں رپورٹ کر دی تھی۔ یہ دلبیر سنگھ جی اور گاؤں کے چند دوسرے افراد بھی تھے۔ یہ رپورٹ آپ کے سامنے پڑی ہے، فائل میں موجود ہے۔ ممکن ہے پلان کے مطابق یہ جسپال سنگھ چھپ گیا ہو اور چندی گڑھ میں جسپیر سنگھ کو قتل کرنے کے بعد اب تک چھپا رہا ہو، یہ پلان بھی ہو سکتا ہے، ایک وکیل نے دلیل دیتے ہوئے کہا۔ تو کیشو مہرا نے دلیل دی، یہ تو پولیس اور خفیہ اداروں کی ناکامی ہوئی، اتنا عرصہ جسپال سنگھ کو تلاش نہیں کر سکے، اور پھر اس سے بھی پہلے جب سے اس نے بھارت دھرتی پر قدم رکھا تب سے مسلسل اس کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہیں۔ اس کا پولیس نے کیا کیا؟ ہرپریت پر حملہ ہوا، کیا اس کا مجرم پکڑ کر دے دیا گیا؟ اس کا کیا بنا؟ یہ ایک لمبی فہرست ہے، اگر آپ ان صاحب کا موقف تسلیم کر لیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔
آپ جسپال سنگھ کا جرم ثابت کریں، چالان بنا کر عدالت میں پیش کریں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی صفائی پیش کریں اور جو زیادتیاں اب تک ہوئی ہیں ان کا حساب دیا جائے۔ چیف صاحب، آپ کی پولیس نے جسپال سنگھ کی کسی درخواست پر کوئی کارروائی نہیں کی، اتاشی نے سوال اٹھایا۔ تفتیش جاری ہے اور اس کا کوئی نتیجہ سامنے آتا تو کوئی واضح موقف بنتا، چیف نے ڈھیلے سے انداز میں کہا تو اتاشی بولا، آپ نے یا آپ کے ماتحت عملے نے تفتیش ہی نہیں کی۔ سچ یہی ہے، ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب عدالت میں دینا ہوگا۔ ہمارے شہری کو یہاں ذہنی اذیت کے ساتھ ہراساں کیا جاتا رہا، یہ بھی ہم ثابت کریں گے۔ جسپال سنگھ کے اغوا پر جو رپورٹ کی گئی اس پر آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی اور باقی رہ گیا الزام کہ جسپال سنگھ نے جسپیر سنگھ کا شاپنگ مال میں قتل کیا۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو یہ منظر دکھاتی ہے تو آپ عدالت میں چالان بنائیں، آپ تفتیش کریں۔ کیوں نہیں کی اب تک؟ آپ کو اب تک اشتہاری قرار دے دینا چاہیے تھا، جبکہ جسپیر سنگھ کے ورثا کی طرف سے رپورٹ تک درج نہیں کرائی گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے یوں کہنے پر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ پھر چیف نے روندر سنگھ کی طرف دیکھ کر کہا، آپ بولیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ تفتیش میں سب کچھ واضح ہو، لیکن المیہ یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی ثبوت جسپال کے خلاف نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ بلجیت سنگھ کے ساتھ اس کی خاصی ٹینشن رہی، جس کا نتیجہ بلجیت بھگت رہا ہے۔ میرے 2 بیٹے بھی قتل ہو چکے ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کا قاتل پکڑا جائے۔ اب یہ جسپال کے اغوا والی بات ہم نہیں مانتے، آپ تفتیش کریں اور جو مجرم ہے اسے پکڑیں۔ روندر سنگھ نے دھیرے دھیرے اپنا موقف پیش کیا تو اتاشی نے تیزی سے کہا، یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں، جسپال کو مجرم ثابت کریں یا اسے کلین چٹ دیں، یوں ذہنی اذیت میں نہ رکھیں۔ جسپال سنگھ کی طرف سے بھی جو رپورٹس کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا ہے روندر سنگھ خاندان کی طرف سے، اس کا بھی جائزہ لیا جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، آپ لگائیں اس پر الزامات اور لیں حراست میں، اگر نہیں تو روندر سنگھ اس کا جواب دیں۔ کیوں روندر سنگھ جی، کیا آپ ان سے متفق ہیں؟ چیف نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، لیکن اس کے بولنے سے پہلے ہی ایک بوڑھے سکھ نے اپنی قیمتی اینک درست کرتے ہوئے کہا، آپ میں سے کچھ لوگ نہیں جانتے کہ میں پنجاب کا منتری ہوں، مجھے خصوصی طور پر اس مسئلے کے حل کے لیے حکومت نے یہاں بھیجا ہے۔ میں نے دونوں طرف کے موقف سنے ہیں، جس کی انوساری میں اپنی رپورٹ دوں گا۔ میرا بچار یہ ہے کہ روندر سنگھ جی اگر اپنے بیٹوں کے قتل کی ذمہ داری جسپال پر ڈالتے ہیں تو ابھی اپنا موقف لکھیں اور دے دیں، جس میں واضح طور پر جسپال کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، جس پر جسپال کو اپنی صفائی کا بھرپور موقع دیا جائے۔ پولیس اس دوران اپنی کارروائی کرے، یہی بات جسپال کے لیے ہے، وہ اپنا موقف دے، ثبوت دے، پولیس کارروائی کرے۔ روندر سنگھ جی اپنی صفائی دیں، پھر قانون کے مطابق عمل کیا جائے۔ میرے خیال میں یہی بہتر رہے گا۔ کیا آپ دونوں اس بات پر متفق ہیں؟ چیف نے دونوں کی طرف دیکھ کر پوچھا، پھر چند لمحے رک کر بولا، آپ چاہیں تو مشورہ کر کے 5 منٹ بعد بتا دیں۔ 5 منٹ کی ضرورت نہیں، ہم متفق ہیں، کیشو مہرا نے کہا تو جسپال نے تائید کر دی۔ ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے، منتری نے کہا تو سارے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ جو ہوا سو ہوا، روندر سنگھ جی کے بیٹوں کا قتل بہرحال بہت بڑا نقصان ہے۔ پولیس اپنی کارروائی جاری رکھے، اگر جسپال کبھی بھی مجرم ثابت ہو جاتا ہے تو اسے سزا بھگتنی ہوگی۔ تب تک کے لیے جسپال کو کلین چٹ ہے اور وہ اپنے تمام معاملات ختم کر دے۔ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، روندر سنگھ نے کہا تو چیف نے جسپال کی طرف دیکھا، تب اس نے بھی تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے کوئی وقت مقرر ہونا چاہیے، یہ تو ساری زندگی مجھ پر تلوار لٹکانے والی بات ہے۔ ہاں، یہ آپ کی بات درست ہے، چیف نے کہا، 3 ماہ بہت ہیں۔ منتری نے کہا، اگر میرا ویزا بڑھ گیا تو اور میں ادھر رہا، میں وینکوور جا کر بھی اس معاہدے کا پابند رہوں گا، لیکن اگر یہ ثابت نہ کر سکے تو کیا میں اغوا کا؟ وہ سب تو تم کر سکو گے، تمہاری حویلی کا جو نقصان ہوا وہ بھی دیں گے، باقی سب کچھ سمجھیں۔ یہ 3 ماہ پولیس کو دیے گئے ہیں، آپ کی ضمانت سفارت خانہ دے گا اور روندر سنگھ کی ضمانت ہم حکومت والے دیں گے، منتری نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، 3 ماہ تک اگر میں زندہ رہا تو میں یہاں پیش ہوں گا، عدالت مجھے جو بھی سزا دے گی میں قبول کروں گا، جسپال نے کہا تو چیف نے ایک اہلکار کو یہ سب رپورٹ کرنے کے لیے کہا تو ایک دم سے ماحول پرسکون ہو گیا۔ کچھ دیر بعد چائے پر چیف نے کہا، شکر ہے یہ معاملہ طے پا گیا، ورنہ آج شہر میں بہت ٹینشن ہے۔
مختلف قسم کی اطلاعیں آ رہی ہیں جو بہرحال امن خراب کرنے والی ہیں۔ آج صبح ہی ایک قتل ہو گیا ہے جس کے بارے میں اس میٹنگ سے پہلے میں مصروف رہا۔ لگتا ہے یہ کارروائی دہشت گردوں کی ہے، اس نے کہا تو ہرپریت بولی، جب تک سکھ قوم کو اس کی اصل شناخت نہیں دی جائے گی اس وقت تک یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ ظاہر ہے جتنا دبائیں گے یہ لوگ اتنا ہی سر اٹھائیں گے۔ آج بھی تو ایک سکھ ہی قتل ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ سکھ محب وطن ہو۔ اور چیف مزید کہنا چاہ رہا تھا کہ اہلکار نے ایک کاغذ لا کر رکھ دیا۔ چیف نے اسے پڑھا، سب کے سامنے اس کی کاپیاں رکھ دی گئیں۔ سب نے دیکھا اور پھر دستخط شروع ہونے لگے۔ تقریباً 10 منٹ میں یہ ساری کاروائی ہو گئی تو سبھی چیف کے دفتر سے باہر نکل آئے۔ سب سے پہلے منتری نکلا، پھر سیکورٹی میں رویندر سنگھ اور اس کے ہواری جسپال نے اتاشی کو رخصت کیا اور وہ سب کیشو مہرا کے ساتھ چل دیے۔ کار میں بیٹھتے ہی اس نے کہا، لو بھائی جسپال، منتری نے تمہارا کام آسان کر دیا، یہ سمجھو تمہارے لیے کلین چٹ ہے۔ اب تک رویندر سنگھ خاندان کلین ہو جائے گا، کوئی رہے گا ہی نہیں دعوے دار، جسپال نے دانت پیستے ہوئے کہا تو وہ بولا، بہت سنبھل کے، خفیہ والے اب یہ معاملہ دیکھیں گے۔ کیشو نے کہا تو جسپال نے اپنا سر ہلا دیا۔ حیرت ہے یار، یہ شہر میں جس قدر ہنگامے ہونے چاہیے، جتنے ہنگامی جلوس نکلنے چاہیے تھے اتنے نہیں نکلے۔ ایک جلوس اس کا اور ایک دوسرے کا۔ دلجیت کور نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا، ہم ڈنر لے چکے تھے اور آئس کریم والی دکان پر جانے کے لیے تیار تھے، شاید لوگ اب فضولیات میں نہیں پڑتے۔ میں نے تبصرہ کیا تو اس نے کار بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں ایسی بات نہیں، جب تک خفیہ والوں کی آشیرواد نہ ہو ایسا نہ ہوتا۔ خیر یہ بھی اشارہ ٹھیک ہے، ہم نے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اب صرف ہم نے آئس کریم ہی کھانی ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہے؟ میں نے یوں ہی مزاح کے انداز میں پوچھا تو وہ کہکا لگاتے ہوئے بولی، ہمارا ٹارگٹ مدن لال ہے اور اس کے ساتھ وہ بندہ جو رویندر سنگھ کے ساتھ تھا۔ ابھی تک کوئی واضح اشارہ نہیں ملا ورنہ اب تک کاروائی ہو چکی ہوتی۔ میری اطلاع کے مطابق صرف مدن لال یہاں ہے۔ خیر تم کیوں دماغ کھپاتے ہو؟ میں ہوں نا اس کام کے لیے۔ اس نے آخری لفظ بڑی ادا سے کہے تو میں خاموش ہو گیا، لیکن میرے دماغ میں وہ دوسرا شخص پھنس چکا تھا۔ میں اس کے بارے میں معلومات چاہتا تھا مگر خاموش رہا۔ وہ مختلف سڑکوں پر گاڑی بھگائے چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی بولی، خالصتان تحریک کو صرف ہندو نہیں کچلا تھا، ان میں جہاں نر نکاری سکھ تھے وہاں بہت سارے خود ساختہ امرت دھاری سکھ بھی شامل تھے جو کانگریس نواز تھے۔ وہ خود کو سیکولر کہلوانا زیادہ پسند کرتے تھے۔ حکومت نے مقامی سطح پر ان کے گروپ بنا دیے تھے۔ اس پرانے گروپ کے یہ 2 افراد باقی بچے ہیں، رویندر سنگھ اور تیج سنگھ، تیسرے کو آج پار کر دیا ہے۔ میرے خیال میں ان کو مارنے کا کیا فائدہ، وہ بات پرانی ہو گئی۔ اس وقت خالصتان تحریک کس سمت میں کیا کام کر رہی ہے اس کے مخالفین ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں تو وقت ضائع، میں نے کہنا چاہا تو وہ بولی، لوگ نئے لوگ انہی کے تربیت یافتہ ہیں، ان کے لیے جتنی مارات آ رہی ہیں انہی کی طرف سے۔ سمجھ لو کہ ایک جھٹکا دیا جا رہا ہے تاکہ وہ نئے لوگ سامنے لائے جا سکیں جو اندر ہی اندر خالصتان تحریک کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ حکومت کے لیے اب خالصتان تحریک اتنا بڑا ایشو نہیں۔ میں نے کہا، جمال یہ لوگ کس طرح پاکستان کے پنجابی لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، چلو دیکھتے ہیں۔ میں نے آئس کریم والی دکان قریب آتے دیکھ کر زیادہ بات نہیں بڑھائی۔ تبھی مجھے خیال آیا تو میں نے پوچھا، دل یہ کار کل والی ہے یا کوئی دوسری ہے؟ کل والی تو نہ جانے کہاں گئی، میک اور ماڈل وہی ہے، دل نے کار بند کرتے ہوئے کہا۔ اور ہم باہر نکل کر ایک میز کی جانب بڑھے۔ ہمارا ویٹر آ گیا تو میں وہاں بیٹھی تو دلجیت میری بے چینی ایک دم دیکھ کر پوچھی، جمال کوئی پریشانی؟ اس کے پوچھنے پر میں نے بے چینی کی وجہ بتائی اور کہا، ہم پر نگاہ ہوگی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اسی لیے تو آئی ہوں کہ معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے گا کہ ہم پر کوئی نگاہ رکھے ہوئے ہے یا نہیں۔ بڑا مان ہے خود پر، میں نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، تم سے مار کھا جانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں لڑنا نہیں جانتی، وہ تو صرف تم کو چیک کر رہی تھی، اب کسی دن لڑنا تو دیکھ لینا۔ کیا ہم آپ کے پاس بیٹھ سکتے ہیں؟ اتنے میں کسی نے آ کے کہا، مطلب یہاں چیئرز خالی نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، بیٹھنے کو تو بیٹھ جائیں، اس طرح نہ آپ بات کر سکیں گے اور نہ ہم۔ دلجیت نے مسکراتے ہوئے کہا تو لڑکی نے ایک کرسی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلیں ہم چیئرز لے لیتے ہیں، آپ کی مرضی، خالی ہیں۔ دل نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ کرسیاں لے کر ذرا سے فاصلے پر بیٹھ گئی، ان کی باتیں ہمیں سننے لگیں۔ دل یوں ہی فرضی جھگڑے کی بات لے کر بیٹھ گئی کہ میں نے اس دن ایک لڑکی کے ساتھ وقت کہاں گزارا تھا۔ میں بھی یوں ہی بکواس کرتا رہا۔ آئس کریم آئی، ہم نے کھائی اور اٹھ گئے۔ میری نگاہ اسی جوڑے پر تھی۔ لڑکی نے فوراً ہی فون اٹھایا اور SMS کر دیا،
कार स्टार्ट करते हुए दिलजीत बोली, जमाल, घर तक पहुंचते हुए हमें किसी भी जगह ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी। मैं भी समझ रहा हूँ, मैंने कहा और सारी तवज्जो इधर उधर लगा दी। कार निकाल कर आसानी से निकल तो आए, लेकिन एक गाड़ी हमारे पीछे लग गई। जमाल, वो सफेद रंग की वैन देख रहे हो, हमारा ताकुब कर रही है। इन्हें भी देखने वाला कोई है, फिक्र न करना। ये कहकर उसने अपना सेल फोन निकाला और किसी से इंतहाई इख्तिसार के साथ सूरत हाल के बारे में बताया और सारी तवज्जो ड्राइविंग पर लगा दी। वो नॉर्मल रफ्तार पर जा रही थी। जैसे ही सुनसान इलाका आया, सड़क पर ट्रैफिक नहीं थी, लेकिन इर्द गिर्द खामोश इमारतें थीं, जैसे फैक्ट्रियां या बंद घर होते हैं। अगर इनमें कोई मकीन हो भी तो इनका एहसास नहीं होता। ऐसे में वो सफेद वैगन ने तेजी से क्रॉस किया और जरा सा आगे जाकर साइड दबाने लगे। दिल ने रफ्तार आहिस्ता की, यहाँ तक कि उसे कार रोकना पड़ी। दोनों गाड़ियां जैसे ही रुकी, उनमें से 4-5 बंदे बाहर निकल आए। बज़ाहिर उनके पास हथियार देखने को नहीं मिला। वो सभी कार के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। उनमें से एक आगे बढ़ा और ड्राइविंग साइड की तरफ से दिलजीत को बाहर आने का इशारा किया। वो बड़े सुकून से निकली तो मैं भी दूसरी तरफ से बाहर आ गया। तभी दिलजीत ने उनसे पूछा, कौन हो तुम लोग और यूं हमें क्यों रोका है? बस जरा सा पूछना है तुम लोगों से। मेरे ख्याल में यहाँ सड़क पर पूछना मुनासिब नहीं। तुम लोगों को हमारे साथ चलना होगा। कहाँ जाना है और ऐसे कैसे ले जा सकते हो तुम? हमें जो बात करनी है करो, हमें लौटना है लौटो और जाओ, दिलजीत ने करख्तगी से कहा। तो उनमें से एक ने कहा, ये ऐसे नहीं जाएंगे, इन्हें ले जाना पड़ेगा। उठाओ साली को और डालो गाड़ी में। ओए, गाली मत दे, जो बात करनी है कर, बकवास करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा तो वो भुना कर मेरी जनाब लपका। वो मेरे मुंह पर घूंसा मारना चाह रहा था। मैं एक तरफ हट गया। वो अपनी जोंक में आगे हुआ तो मैंने कोहनी मारी, कुव्वत से उसकी ठोरी पर मारी। वो चकरा कर गिर गया। उसके साथ ही वहां धमा चौकड़ी मच गई। 3 मेरी तरफ हो गए और 3 ही दिलजीत की तरफ। मैं फौरी तौर पर उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर सका। एक गिर गया था, वो उठ खड़ा हुआ। वो भागते हुए मेरी तरफ आए। मैंने उन्हें यही तासुर दिया कि मैंने दोनों को पकड़ना है। जैसे ही वो करीब आए, मैं बैठ गया। वो अपना तवाजुन बरकरार न रख पाए। मैं उठकर उनकी पुष्ट पर आ गया। वो दोनों जैसे ही पलटे, मैंने रखकर मुख्य उनके मुंह पर रसीद कर दिए। तब तक तीसरा मेरी पसली में ठोकर मार चुका था। उसने जैसे ही ठोकर मारना चाही, मैंने उसकी टांग पकड़ ली, अपनी तरफ खींचकर झटका दिया तो वो सड़क पर जा पड़ा। तब तक दोनों मेरे घूंसे खाकर एक तरफ गिर चुके थे। एक ने मेरी गर्दन पर हाथ रखा और मुझे दबोचने की कोशिश की और मैंने उल्टा लपक कर उसको दबोचा और टांग उसके घुटने पर दे मारी। वो लड़खड़ा गया। मैं उसे लेता हुआ सड़क पर आन गिरा। उसके साथ वही सलूक किया। वो तीनों ढेर हुए तो दिलजीत की तरफ तवज्जो की। वो तीनों के दरमियान फंसी हुई थी। मैं उसकी जानिब बढ़ा और एक को काबू कर लिया। तब तक हमारे करीब वैसी ही एक वैन आकर रुकी। उसमें से लड़के और लड़कियां निकले। पहली निगाह में उन्हें पहचान नहीं पाया। फिर जैसे ही एक मेरी पहचान में आया कि वो वही था जिसने हमारे साथ नाश्ता किया था, मैं कम आ जाने पर हौसलामंद हो गया। वो उन पर पल पड़े। दिलजीत एक तरफ होकर बोली, उन्हें बांधो और ले चलो। तकरीबन 2 मिनट के दौरानिये में इन सबको बांधा और इनकी गाड़ी वही खड़ी रहने दी और अपनी गाड़ी में डालकर वो सब निकल गए। हम भी उनके पीछे चल पड़े। कुछ देर बाद मैंने मजाक में कहा, दिलजीत, वैसे तुम मार अच्छी खा सकती हो। हाँ, मार खाने वाला ही मार सकता है। मैं उन बच्चों के इंतजार में थी। उसने आम से अंदाज में कहा, वैसे अगर तुम्हारा मेकअप किया हुआ होता तो सब बिगड़ गया होता और अब तक तुम भूतनी लग रही होती। मैंने फिर हंसते हुए कहा तो वो खिलखिला कर हंस थी। वो समझ गई थी कि मैं माहौल की टेंशन दूर करना चाह रहा हूँ। घर पहुंचते तक ज्यादा वक्त नहीं लगा। बंगले में खामोशी थी। हम तेजी से अंदर गए तो एक लड़की ने उंगली से नीचे की जानिब इशारा किया तो दिलजीत बोली, सब समेटो और फ्रेंड्स कॉलोनी जल्दी। ओके, ये कहकर वो तेजी से पलट गई और दिलजीत अंदरूनी तरफ बढ़ी। मैं उसके साथ लपका। वो एक कमरे में दाखिल हुई, फिर एक दरवाजा खोलकर सीढ़ियां उतरती चली गई। मैं भी उसके पीछे था। नीचे काफी खुला कमरा था। इन 6 के साथ वो लड़की और लड़का भी एक कोने में पड़े थे, जिन्होंने हमसे चेयर्स मांगी थी। वो सब होश में थे। दीवारों के साथ सब लड़के लड़कियां खड़े थे। दिलजीत ने उसको जाकर पकड़ा जिसने उससे बात की थी। उसने जाते ही एक ठोकर उसके मुंह पर मारी और पूछा, अब फटाफट बोल दे, कौन लोग हो तुम, वरना तुम लोग जानते नहीं मैं मारूंगी हर उस बंदे को जिसने जुबान ना खोली। बोल। ये कहते हुए उसने जोर की ठोकर मारी। हम विकी सिंह के लिए काम करते हैं। उसने तुम्हारे बारे में बताकर उठाने को कहा था। और विकी सिंह कौन है? मदन लाल का खास आदमी। हमें ही क्यों उठाना था? सारे दिन की तहकीक में ये बात सामने आई थी कि तू रोजाना इधर आती है। कल भी तू कत्ल से जरा पहले उठ गई थी और वो गाड़ी भी तेरी ही थी। कत्ल? कौन सा कत्ल? ओह, वो जो टीवी पे तुम लोग मुझे उसका कातिल समझ रहे हो। ये कहकर उसने एकदम हैरत से उनकी तरफ देखा तो वो भी उसको देखकर हैरान हो गई और
उस बंदे ने तुम्हारे बारे में बताकर कहा था कि जैसे ही यहाँ से जाएं हमें कॉल या SMS कर दें। इसके लिए उसने 500 रुपए दिए थे, इसमें से ज़्यादा हम किसी से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा तो लाओ अपना फ़ोन मुझे दो। ये कहकर उसने अपने लोगों से कहा, इन सब की तलाशी लो और इनके फ़ोन निकालो। फिर लड़की की तरफ देखकर बोली, मैं तुम्हें 1000 रुपए देती हूँ और इन सबके सामने नंगी होगी, कपड़े उतार दे। नहीं भगवान के लिए ऐसा मत करो। वो तड़प कर बोली, इसका मतलब है तू हिंदू है। फिर न जाने इसके दिमाग में क्या आई, उसने लड़की को पकड़ लिया, उसे लातों और घोंसों पर रख लिया। काफी धुलाई के बाद जब उसका अपना सांस उखड़ने लगा तो वो खड़ी होते हुए बोली, ये तेरा यार भी इन्हें नहीं जानता होगा। इस पर उसने नफी में गर्दन हिलाई। तब तक उनमें से 6 से 4 के पास फोन निकल आया। उसने पहले वाले आदमी से कहा, बताओ विकी सिंह का नंबर क्या है। वो तेजी से बोलने लगा। दिलजीत ने वो नंबर मिलाया और स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से कोई तेज आवाज में चीखा, ओए अब तक किधर हो? वो मेरे कब्जे में है विकी सिंह। दिलजीत ने कहा, अच्छा तू है कौन? तू और मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, फिलहाल तू अपना बचाव सोच। तू जिस बिल में भी होगा ना चूहे, मैं तुझे उस बिल से निकाल लाऊंगी। अभी मैं जरा इनकी सेवा कर लूं। तू जहाँ कह मैं वहां आ जाता हूँ अभी और इसी वक्त। दूसरी जानिब से विकी धाड़ा, अभी बताती हूँ, थोड़ा सब्र कर, इनसे तेरा पता पूछ लूं, खुद आ रही हूँ। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। फिर उसकी तरफ देखकर बोली, तुम में से कौन कौन विकी सिंह से वफादारी निभाने वाला है ताकि मैं उसे भी शूट कर दूं। ये कहते हुए उसने अपने करीब खड़े एक लड़की की तरफ इशारा किया। उसने फौरन पिस्टल निकाल कर दिलजीत को दे दिया। वो बंधे हुए सारे लोग खामोश थे। तब एक तरफ की इशारा करके बोली, तुम बताओ जो कुछ भी जानते हो। उसके इतना कहते ही वो फर फर बोलने लगा। वो जीवती चौक के पास रहता है, वहीं करीब ही एक बार चलाता है। शराब का बहुत बड़ा कारोबार है उसका, पूरे इलाके में उसका राज है और हम उसके लिए काम करते हैं। पूरा गैंग है उसका। मदन लाल के साथ क्या है ताल्लुक है उसका, मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि वो जब जलंधर आता है तो विकी सिंह उसके पास जाता है। मदन लाल के करीब भी सारे लोग मनोहर लाल के कातलों को तलाश कर रहे हैं। उनमें विकी सिंह भी है जो उसके सबसे ज्यादा करीब है। देखो, हमें नहीं मालूम कि मनोहर को किसने मारा। हम तो अपने ही किसी काम से जालंधर में हैं। तुम लोगों ने छेड़कर हमें अच्छा नहीं किया। सरदार नहाल सिंह को मारा, हालांकि उसका मनोहर सिंह के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं था। खैर बोलो मदन लाल के बारे में और क्या जानते हो? यही कि वो एक कारोबारी आदमी है, बड़ी पहुंच है उसकी। उसने तेजी से कहा, इसका मतलब है तुम लोग कुछ नहीं बता रहे हो। ये कहकर उसने कोने में बैठी लड़की से कहा, ए तू चल इधर आ, तेरी तो मैं नंगी फिल्म बनाकर देती हूँ इंटरनेट पर। तू जो जो सुती सवत्री बनकर मेरे साथ झूठ बोल रही है। ले जाओ इसे और इसको अभी डालो गाड़ी में। उसके साथ 2 लड़के हरकत में आए और उसे उठाकर ले गए। वो बाकियों को हाँक कर ऊपर ले जाने लगे। इन 7 को गाड़ी में डाल दिया गया। फोकस वैन में वो ठुस ठुसा कर आ गए। सब फर्श पर लेटे थे, उनके ऊपर तरपाल डाल दी गई। वहां मौजूद सब लड़के लड़कियां ड्राइंग रूम में थे। दिलजीत ने उन्हें देखा और पूछा, सब कुछ निकाल लिया है? जी, एक लड़की ने कहा जो आते ही ड्राइंग रूम में मिली थी। मैं और जमाल इन्हें लेकर जा रहे हैं और तुम? उसने मोटे लड़के की तरफ इशारा किया, कार लेकर हमारे साथ आओ। बाकी सब फ्रेंड्स कॉलोनी, इस लड़की का ख्याल रखना। इनमें से बहुत सी काम की बातें निकाली हैं, इसे कुछ पता ना चले कि वो कहाँ पर है। बहुत एहतियात से जाना। ये कहकर वो वापस मुड़ी और वैन की ड्राइविंग सीट पर जा बैठी। मैं उसके साथ बैठा तो हम निकलते चले गए। शहर से बाहर बैरान सी सड़क पर उसने वैन रोक दी। फिर ऊंची आवाज में कहा, विकी सिंह का नंबर मिलाओ। ये कहकर उसने उन्हीं से छीना हुआ सेल फोन निकाला और नंबर पुश कर दिए। लम्हों में राब्ता हो गया तो उसने स्पीकर ऑन किया। ओए विकी सिंह, तू अपने बंदों को बचाना चाहता है तो बचा ले। मैंने 4 घंटे का बम लगा दिया है इनकी गाड़ी में और वो सारे बंधे हुए पड़े हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं निकल अपने बिल से, मैं तो यही चाहती हूँ। अगर तू मर्द का बच्चा है तो निकल आजा और बचा ले अपने बंदों को। 4 घंटे हैं, बड़ा वक्त दे दिया है तुझे। अगर कहो तो मजीद कम कर देती हूँ वक्त। दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो गया तो उसने सेल फोन तरपाल के ऊपर फेंक दिया। फिर उनकी तरफ मुंह करके बोली, लो भाई, अब तुम्हारी किस्मत। अब देखो तुम बम से मरते हो या तुम्हारा बॉस विकी सिंह तुम लोगों को बचा लेता है। हम तो चले। दिलजीत ड्राइविंग सीट से उतरी और जरा सा दरवाजा बंद किया। मैं भी उतर गया। इतने में मोटा कार हमारे करीब ले आया। हमारे बैठते ही उसने यू टर्न लिया और हम वहां से वापस आ गए। फ्रेंड्स कॉलोनी के इस बड़े सारे घर में पहुंचते ही हम तकरीबन 1.5 घंटा हमें लग गया। रास्ते में कहीं किसी ने नहीं पूछा और ना ही कहीं हलचल दिखाई दी। दिलजीत इन बंदों को खामखा नहीं मारना चाहती थी, बस एक
ڈراوا دے کر چھوڑ دیا تھا۔ ایک خوف تھا جو ان پر طاری کر دیا گیا تھا۔ وہ سیدھی اس لڑکی کے پاس گئی جو ایک کمرے میں ننگے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی اور اسے دیکھتے ہی رونے لگی۔ دیکھ لڑکی، اگر سچ بولے گی تو کچھ نہیں کہوں گی، چھوڑ دوں گی۔ جھوٹ میں برداشت نہیں کرتی۔ وہ ساتوں کے ساتوں مر چکے ہیں اور باقی بچی ہے تو۔ اب ساری کہانی سنا دے۔ میں وکی سنگھ کے لیے کام کرتی ہوں، لیکن مجھے اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ میں یہاں پڑھتی ہوں، صرف دولت حاصل کرنے کے لیے اس کے چھوٹے موٹے کام کر دیتی ہوں تاکہ میرا خرچ چلتا رہے، کالج میں لڑکوں کو شراب کی سپلائی میں۔ بکواس کرتی ہے تو، جھوٹ بول رہی ہے، ایسے نہیں مانے گی۔ تجھ پر لڑکے چھوڑتی ہوں، کل تک تو تجھے سمجھ آ ہی جائے گی کہ سچ بولتی تو ٹھیک تھا۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹی تو لڑکی یکدم بولی، ٹھہرو۔ دل رک گئی۔ میں مدن لال کے لیے کام کرتی ہوں، اس سارے لوگوں کو ہینڈل کر رہی تھی۔ پورے شہر میں مختلف جگہوں پر منوہر کے قاتلوں کی تلاش جاری ہے، میں بھی انہی میں سے ایک۔ یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی۔ اب آئی ہو لائن پر۔ منوہر کا تو ہمیں معلوم نہیں، یہ نہال سنگھ جی کو کیوں قتل کیا؟ میں نہیں جانتی، وہ تیزی سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ادھر رہو، مجھے کچھ کام سے جانا ہے، اگر آ کر پھر تم سے بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر دلجیت وہاں سے چل دی۔ میں اس کے ساتھ چلتا ہوا ایک سجے سجائے کمرے میں آ گیا۔ اس نے ایک الماری سے اپنے لیے کپڑے نکالے، پھر ایک نیلی جین اور سفید شرٹ نکال کر بولی، یہ تو تیرے پورے آ جائیں گے، فریش ہو جاؤ پھر بات کرتے ہیں۔ مجھے اس کا انداز بہت برا لگ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مجھے یہاں صرف اس کا حکم ماننے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ جو کہے میں کرتا جاؤں، جیسے کوئی کرائے کا گنڈا کرتا ہے۔ میرے مقصد کا یہاں اب تک کوئی چیز دکھائی نہیں دی تھی۔ اب تک اس نے مجھ سے 2 قتل کروا دیے تھے۔ مجھے اب تک یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں یہاں پر کیوں ہوں، دلجیت کا تعلق کن لوگوں سے ہے اور یہ سب کچھ کیوں کرتی چلی جا رہی ہے۔ میں اپنے آپ کو محض باڈی گارڈ محسوس کر رہا تھا جو حکم کا غلام ہوتا ہے۔ میرا دماغ کسی حد تک تپ گیا تھا۔ میں فریش ہو کر نکلا تو وہ اپنے چائے کے 2 کپ رکھے میری منتظر تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی ڈریس پینٹ اور ہلکے پیلے رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ میرے بیٹھتے ہی بولی، جمال کوئی سوال ہے تمہارے ذہن میں تو بولو۔ نہیں، میں نے یکسر کہہ دیا۔ تو پھر یہ دیکھو۔ اس نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور میرے سامنے پھیلا دیا۔ یہ مدن لال کے گھر کا نقشہ ہے۔ یہ جہاں جہاں کراس لگے ہوئے ہیں یہاں اس کے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر بھی چند لوگ ہوتے ہیں۔ پھر ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے بولی، اور یہ کمرہ مدن لال کا ہے، اس کا بیڈ روم۔ اس کی ایک کمزوری ہے کہ وہ پیتا بہت ہے۔ صبح کے 2-3 گھنٹے وہ فن ہوتا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں ہوتی۔ ہمارے 2 آدمی اس کے گھر میں سیکورٹی گارڈ بن چکے ہیں، اور تو پھر وہ اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ اسے مارنا نہیں، ابھی صرف اسے اغوا کرنا ہے۔ اب تک جو سارا ماحول بنا ہے وہ خوف کی فضا پیدا کرنے کے لیے تھا۔ اور دوسری بات، اس مدن لال کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کب کہاں ہوتا ہے۔ منوہر کو مارنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اسے گھیر کر جلندھر میں لایا جائے، اور وہ یہاں پر ہے اور 1-2 دن میں اس نے پھر غائب ہو جانا ہے۔ ممکن ہے وہ اب کافی دن یہاں رہے۔ اس کا بیٹا وہ رک ہی نہیں سکتا، اس کی مجبوری ہے۔ اس کا چاہے سارا خاندان مر جائے۔ ایک بار ہم نے اسے تھائی لینڈ میں پکڑنے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہے تھے۔ اور جمال، ہم اسے ویسے بھی ختم کر دیں لیکن اسے تیرے لیے پکڑا جائے گا۔ میرے لیے؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کسی حد تک حیرت سے پوچھا۔ ہاں، جب یہ قابو میں آ جائے گا تو تجھے معلوم ہوگا کہ یہ تیرے لیے کس قدر اہم ہے۔ اس نے دلچسپی سے کہا تو میں کندھے اچکا کر بولا، دیکھ دلجیت، میں تو ویسے ہی تیرے لیے کام کر رہا ہوں، اور کیوں کر رہا ہوں یہ تم بھی جانتی ہو۔ تم جو کہہ رہی ہو میرے لیے چارہ نہ بناؤ۔ اب بولو کرنا کیا ہے؟ تم کہہ سکتے ہو جمال، کیونکہ اب تجھے معلوم نہیں۔ خیر، اسے اغوا کرنا ہے اور باقی سب لوگوں کا کام ختم۔ کب کرنا ہے اغوا؟ میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آج رات ہی، بلکہ رات کے بالکل آخری حصے میں۔ اس نے میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا۔ تو میں نے اگلے ہی لمحے کہا، ٹھیک ہے، پلان کیا ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ اس کاغذ کی مدد سے مجھے پلان سمجھانے لگی۔ وہ ان 2 سیکورٹی گارڈ پر بہت بھروسہ کر رہی تھی، جو میرے خیال میں غلط تھا۔ میں نے اس کا پورا پلان سمجھ لیا۔ جسپال اور انوجیت اس وقت دلبیر سنگھ کے پاس اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چیف کے پاس جو روندر سنگھ کے ساتھ مفاہمت ہوئی تھی وہ اس پر سیر حاصل بحث کر چکے تھے۔ آخر میں دلبیر سنگھ نے کہا، بس پتر، اب تو سکون سے اپنی جائیداد کو اپنے نام کروا لے، پھر جو تیری مرضی آئے کرنا، یہاں رہنا یا پھر واپس وینکوور چلے جانا۔ وینکوور تو مجھے واپس جانا ہی جانا ہے، آج نہ صحیح تو کل، لیکن مجھے روندر سنگھ اور بلجیت سنگھ سے اور چھوڑ پتر چھوڑ، ایویں ان سے دشمنی کو بڑھائے گا تو اپنا ہی راستہ کھوٹا کرے گا۔
ان کی اصل طاقت سیاست ہے، وہ حکومت میں ہیں، اس لیے سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر سکتے ہیں، بہت ہتھ کنڈے ہیں ان کے پاس۔ یہ تو وہ اپنی مجبوری میں ایسی مفاہمت کر گیا، ورنہ وہ باز نہیں آنے والے تھے۔ دلبیر سنگھ نے تعصب سے کہا تو جسپال نے تیزی سے بولا، وہ اب باز بھی نہیں آئیں گے بابا جی، دیکھ لیجئے گا۔ ہاں ہیں تو سانپ، کتے اور سانپ میں فرق یہ ہے کہ کتے کو اگر روٹی ڈال دو تو وہ وفاداری کرتا ہے، لیکن سانپ کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاؤ تو وہ پھر بھی ڈنگ مارے گا۔ گھٹیا انسان کی فطرت سانپ کی طرح ہوتی ہے، لیکن تو فکر نہ کر، اب ان کا زہر نکل گیا ہے لگتا ہے۔ اگر ان کی طاقت سیاست ہے تو ہم سیاست کیوں نہیں کر سکتے؟ جسپال نے کہا تو دلبیر سنگھ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولا، یہ بڑا گندا کھیل ہے پتر، یہاں بھارت میں اور تو نہیں سمجھتا پنجاب میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کھیل میں کتنی منافقت ہے، کتنا لہو بہایا جاتا ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تمہارا وینکوور نہیں ہے بابا، جہاں تک ہو سکا ہم کریں گے سیاست، اور اس کی شروعات یہی اوگی سے کریں گے، آپ کو بنائیں گے یہاں کا سرپنچ، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جسپال نے کہا تو انوجیت بولا، اگر اب ہمیں موقع مل ہی گیا تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھائیں، مجھے نہیں لگتا کہ بلجیت یہاں دوبارہ قدم رکھے گی، اور پھر کیا یہاں کے لوگ ظلم ہی سہتے رہیں گے، کوئی ان کا خیال کرنے والا نہیں ہوگا، کیا آپ ان کا بھلا نہیں کر سکتے؟ ان کا اثر و رسوخ تو ہے نا یہاں، وہ کیسے برداشت کریں گے؟ دلبیر سنگھ نے دھیمے لہجے میں کہا، وہ آپ کو سرپنچ بنائیں گے تو آپ بنیں گے، اس کی مہم ہم چلائیں گے، آپ ہاں کریں، باقی ہمارا کام، ہم بنائیں گے اثر و رسوخ۔ انوجیت نے کہا تو وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، جب اوگی والے بنا دیں گے تو میں بن جاؤں گا، چلیں یہ تو طے ہو گیا، لے بابا جی ہم چلتے ہیں، کل جلندر بھی جانا ہے، پھر میرے خیال میں کل میرے کاغذات مجھے مل جائیں گے۔ جسپال نے کہا اور اٹھ گیا۔ رات گہری ہو گئی تھی اور جب وہ واپس اپنی کوٹھی کی جانب آئے، رات کے لیے سیکورٹی گارڈ موجود تھے، وہ گھر پہنچے تو کلبجیت کور ان کے انتظار میں تھی۔ اس نے پوچھا، اتنی دیر لگا دی دلبیر کے پاس؟ بس ایک معاملہ طے کرنا تھا، وہ ہو گیا، انوجیت نے کہا، چلو جاؤ اب سکون کرو، بہت دنوں بعد سکون سے سونا نصیب ہوگا۔ کلبجیت کور نے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ گئے۔ دیکھو انوجیت، مجھے اس سیاست سے کچھ نہیں لینا دینا، لیکن اگر تو چاہے تو تیری ساری راہیں ہموار ہو جائیں گی، نہیں تو بتا کوئی دوسرا بندہ ہے تیری نگاہ میں؟ جسپال، تجھے معلوم ہے کہ میں تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں، اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، میں ان سے تفصیلی بات کر لوں پھر میں بتاتا ہوں، اس نے واضح الفاظ میں کہا تو جسپال بولا، اوکے، لیکن یہ یاد رکھنا، جب تک تم تنظیم والے سیاست میں نہیں آ جاتے اور اسمبلی میں نہیں پہنچ جاتے، اسی طرح لڑتے رہو گے، حکومت خفیہ والوں کے ذریعے تم لوگوں کو دبا کر رکھے گی، یہ بات ہم بھی جانتے ہیں، لیکن یہاں وراثتی سیاست ہے، خیر ہم اپنا زور لگا کر دیکھیں گے، آگے جو قسمت۔ انوجیت نے کہا، اوکے تم آرام کرو، کل نکلتے ہیں، جسپال نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں جا پہنچا جہاں دھیمی دھیمی روشنی تھی۔ اس نے دیکھا ہرپریت اس کے بیڈ پر پڑی بے خبر سو رہی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے پاس پہنچا۔ پہلے اس نے یہی سمجھا کہ اس نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور وہ سوتی ہوئی بن گئی ہے، لیکن چند لمحوں بعد اسے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی سو رہی ہے۔ جسپال نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا، فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو ہرپریت ایسے ہی پڑی ہوئی تھی، اس کے گیس سوت تکیے اوپر پھیلے تھے، پیازی رنگ کے شلوار سوٹ میں، اس کا گلابی رنگ بڑا نکھرا نکھرا معلوم ہو رہا تھا اور وہ چت لیٹی ہوئی تھی، ہلکے ہلکے سانس لے رہی تھی۔ جسپال اسے کافی دیر تک دیکھتا رہا، پھر بیڈ کی دوسری طرف یوں لیٹ گیا کہ ہرپریت کی نیند میں خلل نہ ہو۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھتا رہا، اس کے ذہن میں بہت سارے خیال آتے رہے۔ یہ ہرپریت تو پیار اور محبت کے فضول شے سمجھتی ہے، اب اس کی محبت میں گھر گئی تھی، کیا وہ اس کی محبت کا جواب دے پائے گا؟ یہی ایک سوال اس کے دماغ پر چھا گیا جس کا جواب نہیں تھا۔ میں اب اس کی زندگی ایک نارمل انسان کی نہیں رہی تھی، وہ انتقام کی آگ میں جلتا ہوا یہاں آیا تھا۔ جسمندر کی مدد سے اس نے تھوڑی بہت کامیابی بھی حاصل کر لی تھی اور اس کامیابی میں ہرپریت کا پورا ساتھ تھا، لیکن روہی میں جانے کے بعد اس کی سوچ بدل کر رہ گئی تھی۔ اب وہ محض جسپال سنگھ نہیں رہا تھا، اس کے اندر کے مقصد نے اسے پوری طرح بدل کر رکھ دیا تھا۔ رویندر سنگھ کی دشمنی تو اب بہت چھوٹی شے لگنے لگی تھی، وہ کسی اور ہی جہان کا راہی ہو گیا تھا، جسے راستہ تو معلوم تھا لیکن منزل کی خبر نہیں تھی۔ ایسے میں ہرپریت کا ساتھ وہ کیسے نبھا پائے گا؟ ہرپریت کے اندر جذبہ انتقام کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں تھی، سکھ قوم کے ہر اس گھر میں ایسا ہی جذبہ انتقام پایا جاتا تھا جن کے آباء و اجداد کو صرف سکھ سمجھ کر قتل کر دیا گیا تھا، ان کی نسل کشی کر لی گئی تھی۔ وہ یہ سب سوچ رہا تھا کہ ایک دم ہرپریت نے کروٹ لی اور آنکھیں کھول دیں۔ آ گئے جسپال؟ اس نے خمار آلود لہجے میں پوچھا اور اپنا آنچل سمیٹتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔
कब आए? अभी, जब तुमने देख लिया, मगर तुम यहाँ। उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। हाँ, वो दरअसल मैंने तुम्हें बताना था कि जसमिंदर की कॉल आई थी। मैंने उससे राब्ता किया, वो ऑनलाइन तो नहीं हुआ। बहरहाल उसने कुछ मेल भेजी हैं, वो तुम देख लो। यही बताने के लिए मैं यहाँ लेटी हुई थी। ओके, मैं देखता हूँ, तुम आराम करो। नहीं, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ये कहकर वो उठकर चले गई। फिर चप्पल पहनकर धीमे कदमों के साथ कमरे से बाहर चले गई। उसने लैपटॉप उठाया, नेट का प्लग लगाया और उसे ऑन किया। अपनी मेल देखने लगा। जैसे जैसे वो मेल देखता रहा, उसकी संजीदगी में इजाफा होता चला गया। जसमिंदर ने जमाल की तमाम तर मसरूफियात का अहवाल भेज दिया था। वो ये देखकर खुश हुआ कि उसने आते ही बहुत कुछ कर लिया, लेकिन इसके साथ ही उसे बेचैनी होने लगी कि जसमिंदर अगर जमाल के बारे में जानता है तो कोई दूसरा भी आगाह हो सकता है। ये उसके लिए बड़ी खतरनाक बात थी। वो एकदम से परेशान हो गया। उसके पास जमाल का कोई राब्ता नहीं था कि फौरन उसे इस बारे में मुतला करे। अब उसे रूही में राब्ता करना था ताकि यही वो जमाल से मिल सकता। वो राब्ते की कोशिश करने लगा। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। दिलवजीत को पूरी तरह तैयार होकर कमरे से बाहर आ चुकी थी। उसने जीन, टी शर्ट और जॉगर पहने हुए थे। मैं उसके इंतजार में था। जिस वक्त हम दोनों कार तक गए तो मैंने पूछा, हमारे कवर के लिए कोई होगा या मुहिम में सिर्फ हम दोनों होंगे? भीड़ नहीं चाहिए। एक लड़के और लड़की को मैंने भेज दिया है, बस वही इर्द गिर्द होंगे। उसने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा। उसे रखना कहाँ है? ये तो तय हो चुका। अगर तुम इधर उधर हो गई तो मुझे रास्ता नहीं मालूम। इस बारे में सोचा तुमने? मैंने पूछा। देखते जाओ होता क्या है। उसने आदत के मुताबिक सस्पेंस रखा। तो मैं खामोश हो गया। मैंने अपना पिस्टल चेक किया और सीट के साथ टेक लगा दी। वो नॉर्मल रफ्तार से कार ले जा रही थी। उसके हाथ में सेल फोन था जिस पर बार बार उसकी निगाह पड़ती थी। मेरे ख्याल में वो मदन लाल के घर से किसी पैगाम की मुंतजिर थी। मुझे ये बड़ा अजीब सा लगा कि शहर में कहीं भी कोई चेक पोस्ट नहीं थी। कल से इतने हंगामे हुए थे, लेकिन पुलिस का रवैया अजीब सा था। मुझे अब तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दी थी जो गश्त पर हो। पता नहीं उनका क्या बना होगा जिन्हें बम की धमकी देकर सड़क पर छोड़ दिया था। मैं इन्हीं ख्यालों में था कि कार तेजी से हमें क्रॉस करती हुई आगे निकल गई। मेरी निगाह उस पर जम गई। उसकी रफ्तार कम नहीं हुई, बल्कि लम्हों में वो दूर होती चली गई। अचानक दिलजीत के फोन पर पैगाम मसूल हुआ। इससे बढ़ते ही वो बोली, जमाल, इस वक्त मदन लाल सो रहा है। सिक्योरिटी पर 1 दर्जन बंदे हैं और हम उसके घर से चंद परलांग के फासले पर हैं। तो कोई बात नहीं, चलो पहुंचो वहाँ, मैंने पुरसकून अंदाज में कहा। मेरे बात सुनते ही उसने पूरी तवज्जो सड़क पर लगा दी। मैंने देखा उसके जबड़े भींच गए थे। मुझे नहीं लगा कि वो एक लड़की है। इस वक्त वो एक भूखी शेरनी लग रही थी जो अपने शिकार पर झपटने के लिए बेताब हो। वो शहर का पोश इलाका मालूम हो रहा था। खुली सड़कों के इर्द गिर्द बड़े बड़े बंगले थे जो दरख्तों और पौधों की बहुतात में घिरे हुए थे। इलेक्ट्रिक पोल्स पर रोशनी का बेहतर बंदोबस्त था। वो पूरा इलाका रोशन था, जो कम से कम हमारे हक में नहीं था। उसने 2-3 सड़कें पार की। एक जगह वही कार दिखाई दी जो कुछ देर पहले हमारे बराबर से तेजी के साथ गुजर गई थी। तभी दिलजीत कौर ने तेजी से कहा, जमाल, वो सामने सफेद गेट वाला घर मदन लाल का है। मैंने देखा दरवाजे के बाहर सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट खड़े थे। उस किला नुमा बंगले के आहनी गेट पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे। 4 दीवारी काफी ऊंची थी जिस पर खारदार तार लगे हुए थे। रहायशी इमारत 2 मंजिला थी जहां नारंगी सी पीली धीमी रोशनी थी। चंद खिड़कियों से रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। बड़ा सनसनीखेज सा माहौल था। अगरचे दिलजीत मुझे प्लान समझा चुकी थी, लेकिन यहाँ आकर अंदाजा हुआ था कि सोच और अमल में बड़ा फर्क होता है। यहाँ की सिक्योरिटी को पार करके ही मदन लाल तक पहुँचना था, जो बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई दे रहा था। हम गेट के सामने से गुजरकर दाएं जाने वाली सड़क पर आ गए। एक चक्कर लगाकर जब हम वापस आए तो टक्कर वाले बुर्ज में से रस्सा लटक रहा था। वो सिक्योरिटी का बुर्ज था। अंधेरे में वो रस्सा नजर आना मुश्किल था, लेकिन बहुत गौर करने पर वो दिखाई दे रहा था। दिलजीत ने कार रोक दी। उसने छोटे बैरल की गन कांधे से लटकाई और मुझे बाहर निकलने का इशारा किया। उसके पास मजीद हथियार क्या थे उसका मुझे अंदाजा नहीं था। मैं बहरहाल पूरी तरह लैस था। हम दीवार के करीब चले गए। मैंने रस्से की मजबूती का अंदाजा लगाया और ऊपर चढ़ने लगा। मैं बुर्ज में पहुंच गया। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड तो मुस्तैद था, लेकिन दूसरा बेहोश था। मैंने सूरत हाल का जायजा लिया। तब तक दिलजीत भी वहीं आ गई। ये 1 घंटे से पहले होश में नहीं आएगा, उसने गार्ड ने धीमी आवाज में कहा। तो दिलजीत बोली, और तुम जरा सा भी अपने लिए खतरा महसूस करो तो नीचे उतरकर गाड़ी ले जाना। उसके यूं कहने पर गार्ड ने सर हिला दिया। हम दोनों आगे पीछे बुर्ज से नीचे उतर आए। 4 दीवारी से थोड़ा फासला छोड़कर दरख्तों और पौधों की एक तवील कतार थी। हम उसकी आड़ में चलते हुए एक रास्ते पर चले गए जहां से रहायशी इमारत का दरवाजा दिखाई दे रहा था। उस रास्ते के दोनों अतराफ फूलदार पौधे लगे हुए थे।
ہم ان کی آڑ میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ صرف 2 یا 3 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ 2 گرے باؤنڈ ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ وہ بھونکنا تو چاہتے تھے مگر بھونک نہیں پا رہے تھے۔ وہ نشے کی انتہا پر تھے یا پھر زہر اپنا اثر دکھا گیا تھا۔ اس وقت مجھے کتے کی فطرت کا اندازہ ہوا۔ وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں مالک سے وفاداری کر رہا تھا۔ اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ دلجیت نے اپنا سائلنسر لگا پسٹل نکالا اور ہلکی سی کی آواز آئی۔ ایک کتا لڑک گیا، اسی طرح دوسرے پر فائر کیا۔ دوسرے بھی دہلیز پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ چند منٹ انتظار کے بعد دلجیت آگے بڑھی۔ اس نے دروازے کو دھکیلا جو کھلتا چلا گیا۔ سامنے ہی وردی میں ملبوس ایک سیکورٹی گارڈ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا اور دوسری طرف ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ دلجیت ایک لمحے کو ٹھٹکی اور آگے بڑھ گئی۔ اس نے آہستہ آواز میں منمناتے ہوئے کہا، تم لوگوں کے پاس فقط 10 منٹ ہیں۔ اندر کے 3 سیکورٹی گارڈ اس وقت نشے میں دھت پڑے ہیں۔ میں نے انہیں وہی نشہ دے دیا ہے جو ان کتوں کو دیا تھا۔ ہر 15 منٹ بعد اندر سے باہر رابطہ ہوتا ہے اور جس نے رابطہ کرنا ہے وہ بے ہوش ہے۔ ہری اب! گارڈ کے لہجے میں تیزی تھی۔ میں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا جو چند فٹ کے فاصلے پر تھیں۔ میں اس جانب بڑھ گیا۔ دوسری منزل پر پہنچ کر میں نے جیپ سے ماسٹر کی نکالی اور مدن لال کے بیڈ روم والے دروازے میں گھسا دی۔ اسی وقت دلجیت بھی وہاں پہنچ گئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ وہ ایک شاہانہ بیڈ روم تھا جس کے درمیان جہازی سائز بیڈ پر ایک چھوٹے قد کا گہرا سانولا سر سے گنجا موٹا شخص پڑا ہوا تھا۔ اس نے سفید کرتا اور دھوتی پہنی ہوئی تھی، بے سود پڑا ہوا تھا۔ میں نے آنکھوں میں دلجیت سے تصدیق چاہی۔ ہاں یہی ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا اور مدن لال کے سر پر پہنچ گئی۔ اسے گردن سے پکڑا اور زور سے تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں نشے اور نیند کے باعث سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے ہم دونوں کو دیکھ کر حیرت بھری آواز میں پوچھا، کون ہو تم لوگ اور جہاں تک کیسے پہنچے ہو؟ وہ بھی بتا دیتے ہیں، لیکن ابھی تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہوگا۔ اٹھو یا پھر ہم اٹھائیں؟ دلجیت نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا۔ وہ بھنا کر اسے دیکھنے لگا، پھر اپنا ہاتھ سرہانے کی جانب بڑھایا ہی تھا کہ وہ بولی، نہیں مدن لال نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اٹھو۔ یہ کہہ کر اس نے خود سرہانے کے نیچے ہاتھ ڈال دیا۔ وہاں پسٹل پڑا ہوا تھا۔ تبھی اس نے بڑے اعتماد سے کہا، تم لوگ یہاں میرے بیڈ روم تک کیسے پہنچے؟ سارا کچھ بتائیں گے، بہت کچھ پوچھیں گے بھی، چل۔ دلجیت نے کہا تو وہ بولا، دیکھو میں داد دیتا ہوں تمہاری بہادری کو کہ تم۔ اس نے یہ کہا ہی تھا کہ میں آگے بڑھا اور ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر دے مارا، پھر اسے گردن سے پکڑ کر بیڈ سے نیچے دے مارا اور کہا، سالا بکواس کیے جا رہا ہے، چل۔ اس کے ساتھ ہی دلجیت نے اسے تھپڑوں، مکوں اور لاتوں پر رکھ لیا۔ وہ اسے سیڑھیوں تک ایسے ہی مارتے ہوئے لائی، تب اس نے اسے ٹانگ سے پکڑا۔ میں اس وقت تک سیڑھیوں کے آخری زینے تک پہنچا۔ دلجیت نے اسے دھکا دیا، وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے تک آیا۔ سیڑھیوں پر قالین کی وجہ سے اسے کم چوٹیں آئی تھیں۔ ایک بار تو مجھے لگا کہ جیسے وہ مر گیا ہے۔ میں نے اٹھایا تو وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس وقت وہ سیکورٹی گارڈ بھی آ گیا۔ میں نے دلجیت کے نیچے آتے ہی کہا، سنبھالو اسے، میں نکلتا ہوں۔ میں داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا، وہ اندر سے بند تھا۔ میں نے اسے کھولا اور ہلکی سی درد سے باہر جھانکا۔ کافی فاصلے پر آہنی گیٹ کے ساتھ سیکورٹی گارڈ موجود تھے۔ وہ باہر تھے اور جو 7 سیکورٹی روم میں تھے ان کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا، تقریباً 3 منٹ باقی تھے۔ میں باہر نکلا اور باڑ کی آڑ میں بھاگتا ہوا ان سیکورٹی گارڈ سے فاصلے پر جا رکا۔ میں نے ان میں سے ایک کا نشانہ لیا، مجھے ٹھک کی آواز سنائی دی، لیکن سیکورٹی گارڈ چیخ مار کر گر گیا۔ دوسرا فوراً گھبراہٹ میں الرٹ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے اس کا بھی نشانہ لیا، وہ بھی چکراتا ہوا گر گیا۔ اس وقت تک ہلچل مچ گئی۔ سیکورٹی روم سے 3 گارڈ باہر نکلے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فائر کس طرف سے ہوا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، دلجیت پورچ میں آ چکی تھی اور گارڈ کے سہارے مدن لال کو وہاں موجود چند گاڑیوں میں سے ایک کار میں بٹھا چکی تھی۔ میں نے ان تینوں میں سے ایک کا جیسے ہی نشانہ لیا، الارم بج گیا۔ اب وہاں پر ایک ایک لمحہ بھاری تھا۔ میں نے یکے بعد دیگرے ان تینوں کا نشانہ لیا، وہ وہیں سڑک پر گرتے چلے گئے۔ مجھے یقین تھا کہ ایک آدھ بندہ ابھی روم کے اندر ہوگا جس نے الارم بجایا تھا۔ مختلف برجوں کی طرف سے الارم کی آواز پر فائرنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی دلجیت گیٹ کے قریب آئی، روم میں سے ایک شخص نکلا۔ اس نے گن سیدھی کر کے فائر کرنا چاہا، لیکن میری چلائی ہوئی گولی سے اسے اچاٹ گئی۔ گیٹ پر اب کوئی نہیں تھا۔ دلجیت کے ساتھ بیٹھا ہوا گارڈ گیٹ کھولنے لگا اور میں اتنے میں کار کی پچھلی نشست پر مدن لال کے ساتھ آ بیٹھا جو ادموا سا تھا۔ کار چشمے زدن میں گیٹ سے باہر نکلی۔ گارڈ ایک جانب بھاگتا ہوا چلا گیا اور اندھیرے میں گم ہو گیا، جبکہ 2 سفید کاریں ہمارے آگے پیچھے چل پڑیں جو اس پوش علاقے سے نکلتے ہی مخالف سمت میں مڑ گئیں۔ دلجیت انتہائی تیز رفتاری سے کار بھگائے چلے جا رہی تھی۔ اس کی پوری توجہ سڑک پر تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا، کوئی گاڑی ہمارے پیچھے نہیں تھی، تاہم میرے اندر ایک بے چینی اور آئی تھی اور جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔
فرینڈس کالونی کے اس بڑے سے گھر کا گیٹ پار کرتے ہوئے وہ کار پورچ پہ لے جانے کے بجائے سرونٹ کوارٹر کی جانب لے گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم مدن لال کو لے کر کوارٹر کے اندر تھے۔ اس ننگے فرش پر بٹھا دیا اور میں حیران تھا کہ ادموا ہونے کے باوجود با اعتماد تھا۔ اس نے کراہتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا تم لوگوں نے کس طرح مجھ تک رسائی حاصل کی، پر بہت بڑی غلطی کر چکے ہو تم لوگ، سب مارے جاؤ گے سب۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زور سے آنکھیں بھیج لی۔ تبھی دلجیت نے اس کی پسلی پر لات مارتے ہوئے کہا، بغیرت، تیری وجہ سے میرا اکلوتا بھائی لکھوندر سنگھ اس دنیا میں نہیں رہا۔ یاد آیا کچھ؟ تیرے کتوں نے اسے مارا تیرے سامنے، یاد آیا؟ جو بھی میری راہ میں آیا میں نے اسے مار دیا۔ تم چاہو تو مجھے مار دو، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم میں سے کوئی نہیں بچے گا، تو بھی نہیں۔ اس نے کراہتے ہوئے زخم خوردہ لہجے میں کہا، 1 سال سے تیرے ارد گرد ہوں کتے، دیکھا تیرے سیکورٹی، تیرے CCTV کیمرے، تیری قلعہ بندی سب ختم کر دی میں نے، اب تیرا سارا نیٹ ورک بھی ختم کروں گی۔ نیٹ ورک کو فرق نہیں پڑتا، میں چاہے مر بھی جاؤں۔ اس نے طنزیہ کہا، ارے بکواس کر رہا ہے، ابھی تیری کیمیکل فیکٹری اڑ جائے گی تو پھر دیکھیں گے تیرا نیٹ ورک کیسے چلتا ہے۔ خیر بول، پاکستانی پنجاب میں تیرا نیٹ ورک کون چلا رہا ہے، بول۔ جیسے ہی میں اس نے سنا، اس نے چونک کر ہم دونوں کو دیکھا، جیسے ہی اسے ساری سمجھ آ گئی تب وہ بڑے اعتماد سے مگر پھنکارتے ہوئے بولا، تو تم لوگ دہشت گرد ہو، ورنہ یہاں کی کسی بندے کی ضرورت نہیں تھی کہ مجھ تک پہنچے۔ یہ بھول جاؤ کہ میں تم لوگوں کو کچھ بتاؤں گا، تیرا ہر ایک عضو بولے گا۔ میں اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، ہر عضو؟ اس نے طنزیہ انداز میں نفرت بھری نگاہوں سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دلجیت سے کہا، نمک تو منگواؤ۔ میرے سرد لہجے سے وہ سمجھ گیا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دہشت زدہ انداز میں میری جانب دیکھا تو میں نے کہا، تیرے بیوی بچے اس وقت بینکاک میں ہیں، منوہر جہاں تھا مر گیا، اب ان کی باری ہے۔ تم نے سنا ہوگا مدن لال، مرا ہوا ہاتھی 1.25 لاکھ کا ہو جاتا ہے۔ تیری لاش عبرت کا نشان بن جائے گی اور میں بناؤں گا۔ تو بنا دو، مجھے کیا سنا رہے ہو؟ اس نے انتہائی نفرت سے کہا۔ اسی وقت دلجیت نمک لے آئی۔ اس کا مطلب ہے تم کچھ نہیں بتاؤ گے؟ میں نے اپنی پنڈلی سے بندھا ہوا خنجر نکال کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ تبھی میں نے پینترا بدلتے ہوئے کہا، ایک جنگل میں 2 شیر نہیں رہ سکتے، یہ تم جانتے ہو نا؟ کیا مطلب؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ہی یہاں سے دولت کما سکتے ہو؟ تو ہمارے لیے مرا ہوا ہاتھی بنے گا 1.25 لاکھ کا، تو مر جائے گا، تیری جگہ ہم لیں گے، تیرا سارا کام سنبھالیں گے۔ میں جانتا ہوں تیرا نیٹ ورک کہاں کہاں پر ہے، میں تو صرف تم سے اس کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں تاکہ تو مجھے اس کے بارے میں بتائے اور مجھے ایک بات کا یقین ہو جائے، میں صرف تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ اس نے بمشکل کراہتے ہوئے کہا۔ لاہور میں کون ہے؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ شیخ ظہیر، گلبرگ ٹری، اس نے کراہتے ہوئے کہا۔ میں نے خنجر اس کی ران پر ڈال دیا، وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ خنجر نکالا اور نمک اس پر بھر دیا، اس کی چیخیں بلند ہونے لگی تو دلجیت نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے خنجر اس کی دوسری ران پر پرو دیا، ساکت ہو گیا اور دونوں ہاتھ لہرانے لگا۔ بکواس کر رہے ہو تم، میں نے اندھیرے میں تیر پھینکا۔ وکی سنگھ ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اس سے تصدیق ہو جائے گی، سمجھوتا بولو۔ اس نے کہا، اسے بھی یہی لا رہے ہیں، فکر نہ کرو۔ دلجیت نے کہا، تم دیکھو گے ہم کتنے اچھے مہمان نواز ہیں، تم سمجھوتا کرنا ہی نہیں چاہتے، ورنہ سچ اگل دیتے۔ میں بتا بھی دوں تو وہ تمہارے کسی کام کا نہیں، اسے راہ ہینڈل کرتی ہے۔ مدن لال بولا، اور راہ کے کتنے لوگ تیرے خلاف ہو چکے ہیں یہ تجھے نہیں معلوم؟ میں نے کہا تو اس نے چونک کر میری جانب دیکھا تو میں نے کہا، تیرا مرنا لازمی ہے، بتا جائے گا تو تیرے بچے بینکاک میں؟ بتایا نا شیخ ظہیر، اس نے پوری قوت لگا کر کہا۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، وہ سب ڈیل کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دلجیت کا سیل فون بج اٹھا۔ اس نے کال پک کی۔ چند لمحے فون سننے کے بعد اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، اس کی آنکھوں میں تشویش ملی، حیرت ٹپکنے لگی۔ اس نے یوں کہا جیسے خود کلامی کر رہی ہو، کہاں غلطی ہو گئی؟ پولیس اور خفیہ کے لوگ اس علاقے کو گھیر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی مدن لال نے کہکا لگایا، جو اگرچہ جاندار نہیں، مریل سا تھا، لیکن اس میں فتح مندی کا احساس چھلک رہا تھا۔ اس نے طنزیہ انداز میں میری طرف دیکھا، پھر دلجیت کی طرف دیکھ کر بولا، تم کیا سمجھتے ہو علاقے پر بادشاہت ایویں ہی ہو جاتی ہے؟ ابھی چند منٹ میں وہ لوگ یہاں پہنچ جائیں گے، چاہے تم لوگ مجھے مار دو، لیکن تم اور تمہارے ساتھی کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ وہ کراہ کر رہ گیا، پھر انتہائی نفرت سے بولا، بغیرت سکھوں اور مسلو، تم لوگوں سے اپنا بھارت شدھ کر کے چھوڑیں گے، اس میں چاہے جتنا وقت لگ جائے۔
भगवान की कृपा से लाहौर का नेटवर्क चलेगा जो पाकिस्तान की जड़ें खत्म कर देगा। अब मारो मुझे, खत्म कर दो मुझे। ये कहते हुए उसने इस्तरारी अंदाज में अपनी कलाई पर बंदी घड़ी को घुमाया। मैंने उसे देखा, वो अजीब सी भारी डायल वाली थी। मैं लम्हे के 1000वें हिस्से में समझ गया कि वो मदन लाल की निशानदेही करने वाला आला भी था। दिलजीत, इसकी बकवास मत सुनो और सबको लेकर फौरन निकलो यहाँ से, सिर्फ 2 मिनट हैं। ये कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ा और खंजर से उसकी कलाई काट दी। उसके मुंह से भयानक चीख निकली। दिलजीत जा चुकी थी। मैंने मदन लाल से कहा, सुनो, जब तक हम जैसे सर फिरे लोग हैं, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं देखूंगा तेरा नेटवर्क। ये कहते हुए मैंने खंजर उसकी गंजी खोपड़ी में गाड़ दिया। उसने एक चिस्की ली और मर गया। तकरीबन 2-3 मिनट के दौरान वहां पर मौजूद सब लोग मुख्तलिफ सिमतों में फैलकर निकल गए। हम एक 4 व्हील जीप में सवार वहां से निकले। हमारे साथ वो लड़की भी थी जिसे दिलजीत अगवा करके लाई थी। उस वक्त वो बेहोश थी। मैंने उस वक्त पर लड़की पर नहीं सोचा, बल्कि मेरी सारी तवज्जो इस घड़ी को ठिकाने लगाने पर थी। जैसे ही हम मेन रोड पर आए, हमारी करीब से एक ट्रक गुजरा। मैंने वो घड़ी उस पर फेंक दी और पुरसकून हो गया। ये घड़ी? दिलजीत ने पूछा। मदन लाल की निशानदेही करने वाला आला। आप सारे नाके टूट जाएंगे, हमें सिर्फ आधा घंटा चाहिए। लफ्ज अभी मेरे मुंह में ही थे कि काफी दूर कारें खड़ी नजर आईं। उन्हें चेक किया जा रहा था। उसे देखते ही मैंने कहा, दिलजीत रुको। उसने फौरन गाड़ी रोक दी। क्या बात है? वो नाका। हाँ, मैंने कहा उस लड़की को का बहाना करके निकल जाएंगे, बीमार है अस्पताल। वो बोली, नहीं, रिस्क नहीं लेना, निकलो। मैंने उतरते हुए कहा। उसने फौरन कार छोड़ दी और फिर तेजी से सड़क किनारे से हटकर अंधेरे में चले गए। तभी दिलजीत को मामले की संगीनी का एहसास हुआ। हमें यहाँ से निकलना होगा। तो निकलो, मैं तो जलंधर के बारे में नहीं जानता ना, मैंने कहा। उसने चंद लम्हे सोचा और हम बाएं जानिब आबादी की जानिब चल पड़े। हमारा ख्याल था कि हम गलियों के दरमियान से होते हुए कहीं निकल जाएंगे, जहाँ से किसी महफूज मुकाम के बारे में सोचा जा सकता है। काफी देर तक चलते रहने के बाद हमने गलियां पार कर ली तो हमारे सामने रेलवे ट्रैक था। मैंने आसमान पर देखा और सिमत का अंदाजा किया। सुबह होने में थोड़ा वक्त ही रह गया था। हम रेलवे ट्रैक पर शुमाल की जानिब चलते जा रहे थे। तभी दिलजीत ने झंझलाते हुए कहा, समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसे कॉल करूं। सड़क पर चलना खतरनाक, और सुबह तक वो कह रही थी कि उसका सेल फोन बज उठा। उसने जल्दी से स्क्रीन पर नंबर देखे, फिर बुड़बुड़ाते हुए बोली, अजनबी नंबर, कौन हो सकता है? ये कहते हुए उसने फोन रिसीव कर लिया। फिर अगले ही लम्हे हैरत से बोली, जमाल, तेरा कोई जानने वाला है? मैंने फोन कान से लगाया और हेलो कहा तो दूसरी तरफ जसपाल की आवाज आई, ओके, ओए कहाँ है तू? ओ, फरिश्ता ही लगे हो यार, तुझे नंबर कैसे? मैंने कहना चाहा तो उसने मेरी बात काटते हुए कहा, बकवास नहीं कर, जल्दी से बता तू कहाँ है? मैं जलंधर में तुझे तलाश कर रहा हूँ। उसने तेजी से पूछा, ये रे, दिलजीत से पूछ ले। ये कहकर उसने फोन दिलजीत को दिया तो वो उसे लोकेशन समझाने लगी। हम फ्रेंड्स कॉलोनी से मोती नगर तक आ गए थे। रेलवे ट्रैक से हटकर हम दोबारा रोड पर आ गए तो एक मखसूस जगह पर वो हमें खड़ा हुआ मिला। उसके साथ एक खूबसूरत सी लड़की थी। मैं उनसे चंद फुट के फासले पर कार खड़ी थी। हमें देखते ही वो कार में जा बैठे। जैसे ही हम इस कार में बैठे वो चल दिया। वो खामोश था, उसकी सारी तवज्जो ड्राइविंग पर थी। कुछ देर वो सड़क छोड़कर एक गली में घुस गया जिसकी रहनुमाई हरप्रीत कर रही थी। मोती नगर में खालस तहरीक के एक ओहदेदार का वो घर एक तंग सी गली में वाक़या था जिसमें बामुश्किल कार आती थी। उन्होंने कार बाहर ही पार्क की और पैदल उसे घर तक आए। उस वक्त वो चारों एक आरामदेह कमरे में बैठे हुए थे। तो फिर हरप्रीत ही हमारे काम आई। दिलजीत ने खुश होते हुए कहा तो जसपाल बोला, मैं पिछले कई घंटों से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ और दिलजीत का नंबर मैंने वहीं से लिया जहाँ से मुझे लेना चाहिए था। जसपाल ने कहा, तो मैं समझ गया, मगर तुम्हें तलाश करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मैंने पूछा। जसमिंदर तेरे बारे में जानता है तो वो दूसरे भी तेरे बारे में मालूमात रखते होंगे। ये खतरनाक बात थी और मैंने। जसमिंदर वही ना जो अब कनाडा में है? दिलजीत ने पूछा। तुम कैसे जानती हो उसे? जसपाल ने पूछा। हम कुछ अरसा यहाँ इकट्ठे काम करते रहे हैं। मैं भी वहीं जाने वाली थी ये ऑपरेशन पूरा करके, मगर उसने आखिरी लफ्ज बड़ी उदासी में कहे। मगर मतलब? मैंने पूछा। ऑपरेशन अधूरा रह गया। मैंने मदन लाल को चारा बनाना था विकी सिंह के लिए। दूसरा ऑप्शन वो लड़की थी। अब शायद विकी सिंह जेरे जमीन चला जाए। मेरा नहीं ख्याल कि मदन लाल ने लाहौर के बारे में सच बोला होगा, उसने तफसील बताते हुए कहा। तो एक लम्हे के लिए सभी पर उदासी छा गई। तब वो बोली, 1 साल हो गया मैं मदन लाल पर काम कर रही थी। उसके दोस्त सिक्योरिटी के लोग बहुत मुश्किल से खरीदे। खैर छोड़ो, उसने कहा और सोफे पर टेक लगाकर बैठ गई। तब हरप्रीत बोली, इतनी सी बात पर उदास हो गई? विकी सिंह जहाँ भी हो निकाल लेंगे उसे बाहर। फिलहाल कुछ खाना पीना है तो ठीक, वरना चले ओगी पिंड। मेरे पास सिर्फ 2 दिन हैं हरप्रीत, फिर मैंने कनाडा चले जाना है।
जिस तरह जसपाल यहाँ आया है ना, मैं भी इसी तरह यहाँ आई हूँ। इससे पहले मेरा भाई लखविंदर सिंह आया था, वो यहाँ की मिट्टी में मिट्टी हो गया। उसके कातलों को और अपने बापू के कातलों को मैंने मार दिया। अब वापस ना गई तो वहाँ की अदालत मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम खत्म करके चैरिटी को दे देगी। ओह, तुम लिख कर दे आई होती, कोई बात नहीं, 2 दिन बहुत हैं। जसपाल ने कहा, कल मुझे अमृतसर जाना है। दिलजीत कौर ने कहा तो हरप्रीत सोचते हुए बोली, तुम 2-4 घंटे सो लो, आराम करो, फिर देखते हैं। उसके लहजे में बहुत ज्यादा एतमाद था। मैंने एक निगाह उसके हसीन चेहरे पर डाली। उसने मुझे आंखें बंद करके पुरसकून हो जाने के लिए इशारा किया तो मैंने ऐलानी अंदाज में कहा, ओके हरप्रीत, मैं तो सो रहा हूँ। ये कहकर मैं सोफे पर सीधा हो गया और फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। इस वक्त मेरी आंख खुली तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके थे। मैं फ्रेश हो गया। दिलजीत सोफे के साथ टेक लगाए अपनी ठोरी अपने ही घुटनों पर रखे किसी गहरी सोच में गुम थी। मैं कुछ देर उसे देखता रहा, फिर हौले से कहा, दिलजीत क्या बात है, इतनी अफसुर्दा क्यों हो? उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा, फिर गमजदा मुस्कुराहट के साथ मेरे चेहरे पर देखते हुए बोली, जमाल, हम न जाने किस रास्ते के राही हैं, हमारी मंजिल क्या है, हमारा मरकज कहाँ है, क्यों है इस दुनिया में इतनी नफरत है। एक अच्छा भला बंदा होता है, उसे इंतकाम की आग न जाने कैसे कैसे देश फिरा देती है। दरिंदगी का शिकार होने वाला भी दरिंदा ही बन जाता है। जंगल है ये दुनिया जिसमें लहू से आबियारी होती है। हम किसी को नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देगा। लगता है तुम पर कुछ ज्यादा ही अफसुर्दगी तारी हो गई है। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा तो वो खिसकती हुई मेरे करीब आकर मेरे पहलू से लगकर बैठ गई, फिर अपना सर मेरे कंधे पर रखते हुए बोली, मैं एक लड़की हूँ जमाल, चाहे जितनी खूनरेजी कर लूं, मार धाड़ में जितनी ताक हो जाऊं, लेकिन यहाँ इस सीने में एक दिल भी है। मेरे अंदर की औरत के मुतालबा तो वही औरत वाले रहेंगे ना। क्यों ना ये दुनिया पुरसुकून हो जाती, हम भी सुकून से रहें। दिलजीत कौर जी, दुनिया उस वक्त पुरसुकून होती है जब बंदा अंदर से पुरसुकून हो जाए। यहाँ पर माफ कर देने का फलसफा समझ में आता है। खैर, तुम कनाडा जा रही हो तो सुकून से जाओ, एक अपनी पुरसुकून और नई दुनिया आबाद करो। तूने अपने परिवार का बदला ले लिया, यही बहुत है। मैंने तहम्मुल से कहा, अब मैं इस दुनिया में तन्हा हूँ जमाल, कोई नहीं है मेरा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मैं किसी बंदे से शादी कर लूंगी और बस यही जीवन है। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, फिर मेरे चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोली, मैंने बारहा मौत को अपने करीब देखा है, अब डर नहीं लगता। मौत से जिंदगी और मौत के दरमियान जो खला है, मैं उसी में जी रही हूँ। न जाने क्या होगा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर दिल करे तो उस पर अमल कर लेना। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख कर उसे मतवजा करते हुए कहा तो वो मेरी जानिब गहरी निगाहों से देखते हुए बोली, बोलो। खिदमत खलक करो, बहुत सुकून मिलेगा। अपनी लड़ाई का रुख बदल दो, यही इंसानियत है। मैंने कहा तो उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा, फिर हौले हौले सर हिलाते हुए बोली, हाँ ऐसा ही करूंगी। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, जमाल, वादा करो तुम मेरे पास कनाडा जरूर आओगे। जिंदगी रही और मैं वहां जा सका तो जरूर। मैंने वादा कर लिया। तभी हरप्रीत कमरे में दाखिल हुई। वाह वाह, बड़ा रोमांटिक सीन चल रहा है भाई, कहीं तुम दोनों ही में वो तो नहीं, उसने शौकी से कहा। तो दिलजीत गहरी सांस लेकर बोली, काश ऐसा होता हरप्रीत, मैंने तो कई बार इसे ऑफर की है, मगर ये तो वो ये कहकर दिल खोलकर हंसी। तो हरप्रीत भी हंसते हुए बोली, अगर मजीद रोमांस का इरादा ना हो तो चलें। कहाँ? मैंने बेइख्तियार पूछा। यार जरा मार्केट तक चलते हैं, थोड़ी शॉपिंग करेंगे, कुछ खाए पियेंगे, फिर सोचेंगे क्या करना है। उसने एक ही सांस में सारा प्रोग्राम बता दिया। चलो, मैंने उठते हुए कहा तो दिलजीत मुझसे पहले ही उठ गई। उस घर से निकलकर जब हम तंग सी गली में आए तो मालूम हुआ कि बारिश हो रही है। अगरचे इतनी तेज नहीं थी, लेकिन काफी जल थल हो चुका था। गली के नुक्कड़ पर जसपाल खड़ा था, उसके साथ एक खूबरू नौजवान था जिसने सुर्ख रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। हम उनके करीब पहुंचे तो करीब खड़ी 4 व्हील जीप की तरफ इशारा करते हुए जसपाल ने कहा, इधर बैठो। हम इसमें बैठ गए तो ड्राइविंग सीट पर बैठी लड़की ने जी बढ़ा दी। तभी जसपाल ने तारुफ कराया, ये स्वीटी है और ये प्रयाल है, वो हवेली वाले। मैंने पूछा तो जसपाल ने तेजी से कहा, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें तो याद है यार, अभी हम इनके घर जा रहे हैं, हमें यही नजदीक है, विजय कॉलोनी। ओके, मैंने कहा और खामोश हो गया। तकरीबन आधे घंटे बाद हम इनके घर पहुंच गए। नहा धोकर फ्रेश हुए, हमें नए कपड़े दिए गए। दिलजीत ने नई शलवार कमीज पहनी। सभी ड्राइंग रूम में खाने की मेज पर आ गए। तभी खाना खाते हुए प्रयाल सिंह ने कहा, भाई जी, ये जी जिस विक्की सिंह की आप बात कर रहे हैं ना, 2 साल पहले कुछ भी नहीं था। ये छोटी मोटी चोरी गुंडागर्दी और मनशियात फरोख्त करता था। अब मुझे समझ में आई कि एकदम से इतना मजबूत कैसे हो गया। खैर, मैंने लड़कों को उसकी तलाश पर लगा दिया है, वो बड़ी खामोशी से उसे तलाश कर लेंगे।
اپنے لڑکوں سے یہ کہہ دو کہ اسے تلاش کر کے اس کا ٹھکانہ ضرور معلوم کریں، اسے نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیں۔ جسپال نے کہا، آپ فکر نہ کریں بھائی جی، ایسا ہی ہوگا۔ اس نے کہا تو وہ مطمئن ہو گیا۔ وہ سپہر اور شام کے درمیان کا وقت تھا۔ میں، جسپال، ہرپریت اور دلجیت ڈرائنگ روم میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے۔ مدن لال کے بارے میں مقامی ٹی وی تفصیلات بتا چکا تھا۔ اس کی آخری رسومات ادا ہو گئی تھیں۔ اس قتل کے ذمہ داروں کے بارے میں یہ اطلاع تھی کہ انہیں 24 گھنٹوں میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ میرے خیال میں قاتلوں کو پکڑنے کے لیے ایسی سرگرمی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس معاملے میں سیاسی دباؤ لازمی تھا۔ شہر میں ہائی الرٹ تھا، لیکن ان سبھی اداروں کی ایک خامی ایسی ہے جو مجرموں تک پہنچنے میں کامیابی کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ انہیں جب تک کہیں سے کوئی نشاندہی نہ ملے وہ مجرم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے کیا جاتا ہے نا کہ جو پکڑا جائے وہی مجرم، ورنہ باقی سب معصوم ہوتے ہیں۔ اکثریت سے زیادہ جرائم انہی سیاسی قداور شخصیات کی چھتر چھاؤں کے نیچے ہوتے ہیں۔ پولیس اور خفیہ ادارے چاہے جتنی آزاد دکھائی دیں، لیکن وہ لوگ بھی انہی کے پاؤں کی زنجیر میں بندھے ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر جرائم انہی کے زیر سایہ پھلتے پھولتے ہیں، اور یہی طاقتور لوگ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات پولیس تو اس حد تک بے بس دکھائی دیتی ہے کہ وہ کسی طاقتور بندے کا آدمی پکڑ کر بھی لے تو FIR درج نہیں کرتی، اور کئی بار پھندا بے گناہوں کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میں ٹی وی دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ پریال سنگھ آ گیا۔ اس کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ وکی سنگھ کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ اس وقت وہ شیخاں والے بازار میں موجود ہے۔ وہاں ایک 2 منزلہ عمارت ہے، اس کے ایک کمرے میں اپنے چند لوگوں کے ساتھ موجود ہے۔ کتنا وقت لگے گا وہاں تک جانے کے لیے؟ میں نے پوچھا۔ یہی کوئی آدھ گھنٹہ، ممکن ہے کچھ زیادہ لگے، لیکن وہ اندرون شہر ہے، پریال سنگھ نے جواب دیا۔ تو پھر نکلو، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر پریال سنگھ سے پوچھا، انفارمیشن والا بندہ تو قابل اعتماد ہے نا؟ 100% وہ وہیں بیٹھا ہے اور ان کی نگرانی کر رہا ہے، اس نے جواب دیا۔ چلو، میں نے باہر نکلتے ہوئے کہا تو وہ سب چل دیے۔ شیخا والا بازار پرانا تھا، تنگ سے راستے کے اندر جیپ نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے صورتحال کا اندازہ لگا کر جسپال کو وہیں رکنے کو کہا۔ سویٹی اس کے ساتھ رہنے دی جو ہرپریت کے ساتھ تھی۔ میں، پریال اور دلجیت اس بازار میں داخل ہو گئے۔ چند قدم چلنے کے بعد میں نے پریال سے کہا، یار اپنے اس بندے سے پوچھ وکی سنگھ کس گاڑی میں یہاں تک آیا ہے اور اس کی گاڑی کس طرف کھڑی ہے؟ ظاہر ہے یہاں اس کی گاڑی تو نہیں آ سکتی۔ میں نے کھلے ہوئے بازار کی صورتحال دیکھ کر کہا۔ میرے کہنے پر اس نے رابطہ کیا اور چند منٹ بعد بتایا سفید رنگ کی کرولا ہے اس کے پاس اور وہ بازار کے اس سرے پر کھڑی ہے۔ اس نے مخالف سمت میں اشارہ کیا۔ تو پھر جسپال سے کہو ادھر آ جائے، کیا اسے راستہ معلوم ہوگا؟ میں نے کہتے ہوئے پوچھا۔ بھائی جی، سویٹی جو ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بازار کے درمیان میں دائیں ہاتھ پر 2 منزلہ پرانی سی عمارت کے نیچے دکانیں تھیں، انہی کے درمیان سے تنگ سی سیڑھیاں اوپر چڑھ رہی تھیں۔ میں کن اکھیوں سے جائزہ لے رہا تھا کہ دلجیت نے میرے بازو کو پکڑتے ہوئے ہولے سے کہا، ہم نے اسے مارنا تو ہے نہیں، زندہ پکڑنا ہے۔ یہاں مشکل ہو جائے گا، کیوں نہ ہم باہر اس کا انتظار کریں اور وہیں اسے قابو کر لیں؟ میرے خیال میں وہ زیادہ آسان ہوگا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، یہ کہہ کر میں نے پریال سنگھ سے پوچھا، تم نے اسے دیکھا ہوا ہے نا؟ جی، لیکن تقریباً 2 سال پہلے۔ پہچان تو لوں گا، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ تو ہم آگے بڑھتے چلے گئے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ پریال کا انفارمیشن دینے والا بندہ کہاں تھا۔ بازار کے دوسرے سرے پر جب ہم پہنچے تو میں نے ایک سفید کرولا کھڑی دیکھی، اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، چند گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میں وہیں کھڑے تقریباً 5 منٹ ہوئے تھے کہ جسپال لوگ بھی آ گئے۔ میں نے نئی صورتحال کے بارے میں بتا کر اگلا پلان بتایا۔ ہم وہاں یوں پھر رہے تھے جیسے تفریح کے موڈ میں آئے ہیں۔ سویٹی، دلجیت اور ہرپریت ایک کپڑے والی دکان میں گھس گئیں، لیکن ان تمام کی توجہ ہماری طرف تھی۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزار چکے تو پریال سنگھ کو وکی سنگھ کے نکلنے کی اطلاع ملی تو میرے اندر سنسنی پھیل گئی۔ چند منٹ کے بعد میں نے دیکھا ایک نوجوان سکھ جس نے سفید پتلون اور شرٹ کے ساتھ کالی پگڑی پہن رکھی تھی، اس کے ساتھ 2 گارڈ تیز قدموں سے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس وقت تک جسپال، پریال، سویٹی، ہرپریت جیپ میں بیٹھ چکے تھے۔ میں اور دلجیت آگے بڑھے۔ ایک سکھ نوجوان بھاگتا ہوا آیا، اس نے سفید کرولا کا دروازہ کھول دیا۔ وکی سنگھ پچھلی نشست پر بیٹھا۔ بس یہی ایک لمحہ میرے کام کا تھا۔ میں نے یک بعد دیگرے 2 فائر کیے، سائلنسر لگے، پسٹل سے ٹھک ٹھک ہوئی اور ڈرائیور کے ساتھ ایک گارڈ گر گیا۔ اس وقت تک دلجیت نے بھی فائر کر دیا۔ دوسرا گارڈ کار میں بیٹھ ہی نہیں سکا، وہ ہم سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ دلجیت نے بھاگ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس وقت وکی سنگھ باہر نکلنا چاہ رہا تھا۔ میں نے پسٹل اس کی پسلی سے لگاتے ہوئے کہا، بس وکی، خاموشی سے بیٹھے رہو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کی طرف دیکھا اور پسٹل کا دستہ اس کی کنپٹی پر مارا اور ایک دم سے وہ ساکت ہو گیا۔ میں نے دروازہ لگایا تو دلجیت نے کار بڑھا دی۔ جیپ نکل جا چکی تھی اور ہم اس کے تعاقب میں تھے۔ تقریباً 2 منٹ کے اس ایکشن میں کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ ہوا کیا ہے۔
मगर अब तक शोर हो चुका होगा। भरे बाजार में 3 लाशें पड़ी थीं। हम इंतहाई तेज रफ्तारी से चलते जा रहे थे। अंधेरा फैल जाने पर शहर की रोशनियां जगमगा उठी थीं। मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि हम किधर जा रहे हैं। वो गलियों के दरमियान सुनसान सड़क थी जहां जीप रुक गई। चंद कदम के फासले पर एक प्राडो खड़ी थी। प्रयाल तेजी से मेरी तरफ आया और बोला, ये गाड़ी छोड़ दें, वो ले लें। चंद मिनट बाद विकी सिंह को जसपाल और प्रयाल ने उस प्राडो में डाला। तब तक उसने डैशबोर्ड में मौजूद सब चीजें निकाल ली। फिर इधर उधर देखा, एक छोटा सा बैग पड़ा था। मैंने वो भी उठा लिया। मैंने प्राडो में जाकर विकी सिंह का सेल फोन निकाला और उसे बंद करके प्रयाल को दे दिया। कार में फेंक दिया। प्रयाल और स्वीटी वापस चले गए जबकि हम तेजी से आगे बढ़ गए। अब ये जसपाल जानता था उसे कहाँ जाना है। वो जालंधर और अमृतसर रोड से थोड़ा सा आगे तक पहुंच चुके थे।